کرونا وائرس اور نبوی تعلیمات۔ کرونا وائرس ایک ڈراؤنی وبا بن کر دنیا انسانیت کا رخ کیے ہوئے ہے۔ کئی ممالک میں وبائی مرض کی تشخیص بھی ہو چکی ہے اور متعدد انسانی جانوں کے ضیاع کی اطلاعات بھی ہیں، جبکہ کثیر تعداد کے متاثر ہونے کی خبریں بھی عام ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، اٹلی، چائنا اور کوریا کی طرح سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران اور پاکستان میں بھی اس وبائی مرض کے خطرات و خدشات بڑی شدت سے محسوس کیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر اور حفاظتی احکامات بھی مختلف شکلوں میں سامنے آ رہے ہیں۔ عوامی آگاہی کے لیے ریاستی ادارے، اطباء اور متعدد علماء اکرام بڑی تندہی سے سرگرم عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اہم یہ بیماری کس قدر خطرناک ہے اور اس کے خطرات سے عوام الناس کس قدر دوچار ہوئے ہیں، اس کا صحیح اندازہ تو فی الحال نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن اس وبائی مرض کی آگاہی کا منظرنامہ انتہائی ڈراؤنا بن کر وبا سے پہلے خود ہی وبا بن کر معاشرے کو ذہنی و نفسیاتی موت مارے جا رہا ہے۔ اس وبا کی آگاہی مہم نے 400 سرامگی پھیلا رکھی ہے۔ انسانوں کے غیر ضروری اجتماعات کے ساتھ ساتھ ضروری میل جول بلکہ عبادات اور شعائر اسلام سے بھی روکنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آسمانی وبا سے پہلے اس کی آگاہی کو وبائی ہوا بنانے میں ہمارے بعض دینی دانشوروں کا کردار بھی شامل ہے۔ ہمارے یہ حضرات وبائی امراض کے حوالے سے شرعی احکام و آداب کا یک طرفہ منظرنامہ پیش کر کے ہمارے خوف و ہراس میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ ان اہل علم کو چاہیے کہ وہ وبائی امراض کے حوالے سے کم از کم شریعت اسلامیہ کی پوری بات نقل فرمائیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ وبائی امراض مختلف مصائب اور خطرات سے متعلق شرعی احکام اور نبوی تعلیمات و ہدایات تقریباً 4 قسم کی ہیں۔ نمبر 1، مستقبل کے حالات اور احوال کے بارے میں توکل، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ایمانی کمال کی علامت ہے۔ جنت میں بلا حساب پہلے داخلے کی بشارت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کے باوجود کوئی بلا، وبا یا مصیبت لاحق ہو جائے تو اس پر صبر کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت اور ناقابل ضیاع اجر کا وعدہ ہے۔ یہ مضمون حدیث کی کتابوں میں باب التوکل والصبر کے زیر عنوان متعدد روایات کی صورت میں موجود ہے۔ نمبر 2، تقدیر الہی پر بندہ مومن کی راسخ الاعتقادی وہ مفید عقیدہ ہے جو بڑی سے بڑی مصیبت کو خدائی فیصلہ قرار دے کر ذہنی طور پر قبول کرنے، سہ جانے اور مافات پر بے جا اشک ہے حسرت و ایاس بہانے سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ پوری ہو کر رہے گی، اور جس امر سے اللہ تعالیٰ کی چاہت متعلق نہ ہو تو وہ کائنات کے سارے اسباب کی یکجائی اور اکٹ کے باوجود بھی ظہور پذیر یا اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ حدیث کی کتابوں میں باب القدر کے تحت اس مضمون کی تفصیلی حدیثیں موجود ہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی بیماری کسی کو واقعی لاحق ہو جائے تو ایسے مریض کی ڈھارس بنائی جاتی ہے، حوصلہ بڑھایا جاتا ہے، اسے مایوسی نہیں دلائی جاتی۔ مریض کو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بیماری گناہوں کی صفائی کے لیے ہوتی ہے۔ مریض اگر مرض وفات میں ہو تب بھی اسے خوشگوار زندگی کی امید دلانے والی باتیں کرنے کا حکم ہے۔ حدیث کی کتابوں میں باب عیادت المریض کے تحت یہ مضمون واشگاف الفاظ میں موجود ہے۔ نمبر 4، اگر کسی قوم یا علاقے میں کوئی وبائی مرض آ جائے تو ایسے علاقے کے باسیوں کے لیے الگ احکام ہیں اور دوسرے علاقوں سے یہاں آنے والوں کے لیے الگ احکام ہیں۔ باہر سے آنے والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ عذرائے احتیاط تحفظ عقیدہ کی خاطر ایسے علاقے اور قوم کا رخ نہ کریں، کیونکہ اگر کوئی اتفاقاً ہی صحیح تقدیر الہی کی بنیاد پر ہی اگر وبائی مرض کا شکار ہو جائے تو ایسے موقع پر کوئی ضعیف الاعتقاد مسلمان وبائی مرض کے مؤثر حقیقی ہونے کا خیال نہ کر بیٹھیں۔ حالانکہ تمام اشیاء اور ان کی ہر نوع کی تاثیرات اللہ کے حکم، ارادے اور مشیت کے تابع ہیں، خود تو بے حقیقت ہیں۔ نظریاتی و فکری مسلمان کی نظر و فکر کہیں مؤثر حقیقی یعنی باری تعالیٰ کے بجائے ظاہری سبب کی طرف جا سکتی ہے۔ اس لیے شریعت نے وبائی امراض کے زیر اثر علاقوں، قوموں کے اختلاط سے منع فرمایا ہے۔ جہاں تک وبا زدہ علاقے کے مقامی لوگوں کے لیے ہدایات کا تعلق ہے، ان ہدایات کی تفصیل یہ ہے کہ مسلمان یہ عقیدہ پختہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگ سکتی۔ لا عدوى ولا طیرہ جیسی حدیثوں میں اس کا بیان ملتا ہے۔ اگر مسلمان راسخ العقیدہ بن کر اس نظریے سے چمٹا رہے گا تو یقیناً وہ وبائی مرض کے موہوم مضر اثرات سے محفوظ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جذام میں مبتلا شخص کو اپنے ساتھ بٹھایا اور انہیں اپنے ساتھ کھانا کھلایا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی موجود ہے کہ مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بچنے کے لیے بھاگتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی متعدی وبائی بیماری کا حقیقی اثر نہ صحیح مگر ظاہری سبب کے درجے میں اثر انداز ہونے کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسی وبائی بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی شریعت کے منافی نہیں بلکہ شریعت کے مزاج کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ کسی وبائی مرض، اس کے منفی اثرات اور اس سے بچاؤ کی حفاظتی تدبیریں نارمل انداز میں بیان کرنا، بتانا اور ان پر عمل کرنا تعلیمات نبوی کا حصہ ہیں۔
ایسا ضرور ہونا چاہیے جو اہل علم اس آگاہی مہم اور احتیاطی تدابیر کے اظہار و بیان میں مناسب کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا کردار بھی قابل قدر ہے، دینی تبلیغ ہے، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے حضرات وبائی مرض کے ڈراؤنے پہلو کو مزید ڈراؤنا بنانے کے بجائے نبوی تعلیمات تک محدود رہیں اور نبوی تعلیمات سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ قضاء و قدر، تسلی اور دلاسے کے شرعی پہلو کو بھی ضرور بیان فرمائیں۔ جبکہ سرکاری حکام اور ریاستی اداروں کے لیے شرعی حکم اور دینی نصیحت یہ ہے کہ وہ بھی اپنی آگاہی مہم اور احتیاطی تدابیر کو شریعت اسلامیہ کے ذکر کردہ احکام و آداب کے تابع رکھیں۔ اس حوالے سے بے جا جبر و کرا سے گریز کریں، بالخصوص عبادات، دینی شعائر اور کتاب شفا یعنی قرآن کریم کے تعلیمی حلقوں میں ذرا بر رخنہ اندازی نہ کریں، بلکہ روحانی علاج کے طور پر قرآنی تعلیم کے حلقوں، خانقاہوں اور دینی مدارس کے الہی و نبوی زمزموں کا فوری احیاء و اہتمام کروائیں۔ ایسے حلقوں کی بندش کے خاتمے کا فوری اعلان کریں اور ہر جگہ اجتماعی دعاؤں کے لیے احکامات جاری کریں۔ جو اہل علم حکام وقت کا قرب یا ان تک رسائی رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ کرونا وائرس کی بابت سرکاری رویے، اس موقع پر علماء اکرام کے بیانات اور عالم رؤیا کے سیاحوں کے خوابوں کے حوالے سے جس حد درجے کے احتیاط کی ضرورت ہے وہ حافظ ابن حجر کے رسالے بدل المعون فی فضل الطاعون میں مذکور ہے۔ اس کے متعلقہ حصے خود بھی پڑھیں اور ان افادات کی روشنی میں حکام وقت کو بھی نصیحت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو ہر قسم کی وباؤں اور مصیبتوں سے نجات دے اور محفوظ رکھے، آمین۔